میں اور امی ابا کے مرنے کے بعد بے سہارا ہو گئے تھے کیونکہ ددیال والوں نے ہمیں نکال دیا تھا اور پھر ہم لوگ مکان کی تلاش میں دوسرے شہر چلے گئے۔ لیکن مجھے بہت برا لگا تھا جب میں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی بھی ہم دو اکیلی عورتوں کو گھر نہیں دیتا اور کہتے کہ ساتھ ایک مرد کو لاؤ۔ میں سب سے تھک چکی تھی اور آخر کار ایک مکان مالک سے جھوٹ بولا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر 1 مہینے بعد دبئی سے آئے گا۔ انہوں نے مجھے کرائے پر رکھ لیا اور روز پوچھتے کہ شوہر کب آئے گا۔ میں 1 ماہ بعد کا کہہ دیتی۔ مجھے ڈر تھا کہ جب شوہر نہیں آئے گا تو مالک مکان گھر سے نکال دے گا۔ مگر حیرت کی بات تب ہوئی جب مہینہ ختم ہوا اور میں کام سے گھر آئی تو سیدھا کمرے میں گئی۔ وہاں ایک بہت خوبرو نوجوان بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولا میں تمہارا شوہر۔ کبھی کبھی انسان ہی بولے گئے جھوٹ میں پھنس جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں جاب سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا کیونکہ میری اماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ عموماً میں انہیں کام نہیں کرنے دیتی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی، اسی لیے میں انہیں آرام کرنے کا کہتی اور کھانا کبھی خود بنا لیتی یا باہر سے لے آتی۔ پر اس دن جب میں گھر لوٹی تو اماں بڑے اہتمام سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ اتنا اہتمام کس لیے کیا جا رہا ہے تو انہوں نے جواب نہ دیا اور اتنا کہا کہ جاؤ کمرے میں دیکھ لو۔ میں تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی اور جب کمرے میں پہنچی تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ دکھنے میں خوبرو تھا۔ ایسے کسی اجنبی کو اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور پوچھا کون ہو تم؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا جانے من بھول گئی ہو مجھے؟ میں بس 1 ماہ کے لیے ہی تو دبئی گیا اور تم 1 ماہ میں ہی مجھے بھول گئی۔ اس کی بات سن کر کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا کہ ارم میری جان میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میرا شوہر؟ جبکہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی یا کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اسے وہیں چھوڑتے کمرے سے باہر نکلی اور جا کر باہر کا دروازہ کھولا تو مالک مکان باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا ہاں بھائی آ گیا تمہارا شوہر؟ یہ سنتے ہی میرا گلا خشک ہو گیا۔ مجھے محلے والوں نے بتایا کہ تمہارے گھر میں ایک اجنبی مرد داخل ہوا ہے تو میں یہی سمجھا کہ تمہارا شوہر ہوگا، اس کے علاوہ اور کون آ سکتا ہے بھلا؟ مالک مکان کہتا گھر کے اندر آ گیا اور میرا جواب سنے بنا کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پیچھے اندر گئی۔ اندر دیکھا تو وہ لڑکا خوش دلی سے مالک مکان سے مل رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ میں نہ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے اور نہ مان سکتی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے کیونکہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ مالک مکان کچھ دیر بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے لڑکے پر غصے سے گرجی کہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میرے غصہ کرنے پر ہولے سے مسکرایا اور کہا کہ شوہر پر اتنا غصہ نہیں کرتے۔ میرا دل چاہا کہ میں کوئی چیز اٹھا کر اس لڑکے کے سر پر دے ماروں، لیکن میں بے بس تھی۔ میرا سر گھوم گیا، مجھے چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں گر جاتی میں نیچے بیٹھ گئی۔ میری حالت دیکھ کر اس لڑکے نے کہا کہ ابھی تو میں باہر جا رہا ہوں، کام ہے مجھے، رات میں آؤں گا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس وقت وہ جا رہا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے جانے کے بعد اماں کمرے میں آئی اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا کہ ارم کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اماں کے گلے لگ کر رو دی اور اس دن کو کوسنے لگی جب میں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ اب تو اماں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا اور اس کی وجہ میرے ابو کی اچانک وفات تھی۔ میری امی ابو کی پسند کی شادی تھی۔ میرے ددیال والے میری امی کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں مجھ سے بھی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جب تک ابو زندہ تھے انہوں نے ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور ان کی وفات کے فوراً بعد ددیال والوں نے ہمیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری امی تو اسی صدمے میں اپنا دماغی توازن تک کھو بیٹھی تھی کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی۔ میں پہلے ہی جاب کر رہی تھی، بس اب مجھے گھر کا مسئلہ تھا۔ شہر میں اچھا گھر ڈھونڈنا مشکل نہ تھا، لیکن اکیلی 2 عورتوں کو کوئی بھی گھر نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی ہم کوئی کرائے کا مکان دیکھنے جاتے، مالک مکان کا پہلا سوال یہی ہوتا کہ تمہارے ابو، بھائی یا شوہر کدھر ہے؟ ہم 3-4 دن دھکے کھاتے رہے لیکن ہمیں کوئی گھر نہ ملا۔ بالآخر مجھے ایک گھر پسند آیا اور میں نے مالک مکان سے جھوٹ بول دیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر کام کے سلسلے میں دبئی گیا ہے۔
اس وقت تو ہمیں رہنے کو گھر مل گیا اور 1 مہینہ آرام سے گزر گیا، لیکن پھر مالک مکان مجھ سے روز پوچھنے لگا کہ تمہارا شوہر ابھی تک آیا نہیں، اور میں کہہ دیتی کہ کام میں پھنسا ہوا ہے اسی لیے نہیں آ پا رہا۔ لیکن مجھے یہ ڈر ستاتا تھا کہ کہیں مالک مکان ہمیں گھر سے نہ نکال دے، اور آج جب میں گھر آئی تو مجھے الگ ہی منظر دیکھنے کو ملا، اور اب میں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی کہ ایک تو اللہ نے یتیم کر دیا، اوپر سے ایسی مشکل میں ڈال دیا جس کا کوئی حل ہی نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنی اماں سے کیا شیئر کرتی، انہیں تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے کچھ نہ کھایا اور میں رات تک یوں ہی بے چینی سے ٹہلتی رہی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہی بات دماغ میں گھوم رہی تھی کہ اگر وہ لڑکا پھر سے آ گیا تو۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں کانپتے قدموں سے دروازے تک گئی اور پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز ابھری کہ ارم دروازہ کھولو، میں ہوں ریحان۔ یہ وہی لڑکا تھا جو خود کو میرا شوہر کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی میں غصے سے چلائی کہ تم دفع ہو جا یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ میری یہ بات سن کر اس نے بنا غصہ کیے جواب دیا کہ اگر تم تماشا نہیں لگانا چاہتی تو خاموشی سے دروازہ کھول دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں کشمکش میں پڑ گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے پاس کافی سارا سامان تھا جس میں گھر کا راشن اور کپڑے بھی تھے، جسے اب وہ اٹھا اٹھا کر اندر رکھ رہا تھا، اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ کون تھا وہ لڑکا اور ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اس نے راشن کچن میں رکھا اور باقی کپڑے مجھے تھمائے۔ یہ تم رکھو، تمہارے کام آئیں گے، اور دروازہ بند کرتے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی اور پھر میں خاموشی سے اپنے اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اب میری پریشانی مزید بڑھ گئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، وہ لڑکا کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ اسی پریشانی میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ ایک اجنبی غیر مرد میرے گھر میں موجود تھا اور ہم دو اکیلی بے سہارا عورتیں بھلا کیا کر سکتی تھی۔ میں نے کمرے کو اچھے سے لاک کیا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی رہی۔ خیریت سے رات گزر گئی اور اگلے دن میں آفس نہیں گئی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب وہ لڑکا دوسرے کمرے سے میرے پاس آیا اور سنجیدگی سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، بلکہ وہ تو بہت سنجیدہ تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے سے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تمہیں جانتی تک نہیں اور شادی کیسے کر لوں؟ میری بات سن کر اس نے کہا کہ تم مجھے جلد جان جاؤ گی، لیکن ابھی تمہارے لیے مجھ سے نکاح کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تم مصیبت میں پڑ سکتی ہو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، گھر سے چلا گیا۔ میں ایک بار پھر رونے لگی۔ ابو کی یاد بہت شدت سے آ رہی تھی۔ ویسے تو لڑکا دکھنے میں اچھا تھا اور اس کے کردار کا اندازہ بھی مجھے رات کو ہو گیا تھا کہ اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، پر اتنی جلدی کسی پر میں کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ مجھے شام تک کا وقت دے کر گیا تھا۔ ابھی اسے گئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھنے گئی تو مالک مکان کھڑا تھا۔ ریحان گھر پر ہے؟ اس نے اندر کی جانب جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کیوں آج مجھے مالک مکان کا انداز تھوڑا بدلا بدلا لگا۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ ریحان آئے گا تو میں اسے آپ کو بتا دوں گی۔ اور مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ ایک ہی ملاقات میں مالک مکان اس لڑکے سے اتنا قریب کیسے ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مالک مکان کی نظروں نے مجھے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا۔ اس لڑکے نے ٹھیک کہا تھا، مجھ پر کسی بھی وقت کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ رات کو وہ لڑکا واپس آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلا سوال پوچھا کہ کیا سوچا ہے پھر تم نے؟ میں نے کہا میں تم پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ مجھ سے نکاح کرتے ہی سیدھا مجھے گھر لے کر جائے گا، پر ابھی وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے اسے کہا مجھے کل تک کا سوچنے کا وقت دو۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی جھلک رہی تھی، لیکن وہ کچھ کہے بنا گردن ہلاتا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنا برا لڑکا نہیں تھا، اور پھر ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی۔ بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچی کہ ابھی مجھے اس لڑکے کی بات مان لینی چاہیے۔ اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو طلاق لے لوں گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ میں حق مہر اپنی مرضی کا لکھواؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ظہر کے وقت آؤں گا اور قاضی کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ جو کپڑے میں تمہارے لیے لایا تھا اس میں سے نکاح کا جوڑا پہن لو۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وہ بیگ کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلا گیا اور میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔
خیر، میں نہا دھو کر ایک جوڑا پہنا اور پھر ظہر کے قریب ریحان قاضی اور چند گواہان کو ساتھ لایا۔ نکاح کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں جلدی سے ضروری سامان پیک کر لوں، ہم ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اس کا فون بجنے لگا اور وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں سوچتی رہی کہ اب کیا کروں۔ پھر میں اس کے کمرے کی جانب بڑھی، یہ کہنے کے لیے کہ ہم کل جائیں گے، آج نہیں، پر کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی مجھے کچھ سنائی دیا۔ ریحان بیٹا، بہو اور ارم کو حفاظت سے گھر لانا۔ مجھے لگا گھر کی چھت مجھ پر گر گئی ہو، کیونکہ میں اس آواز کو پہچانتی تھی۔ یہ میرے دادا ابو کی آواز تھی۔ پورے ددیال میں صرف ایک وہی تھے جو ہمارا خیال کرتے تھے۔ اب بے فکر رہیں دادا جی، ہم شام تک گھر پہنچ جائیں گے، ریحان نے جواب دیا۔ تبھی باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی، جیسے کوئی غصے میں دروازہ پیٹ رہا ہو۔ ریحان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے دروازے میں کھڑے دیکھ کر گھبرا گیا، جبکہ میں تو اس دھوکے پر پتھر کی ہو گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور کسی قیمت پر دروازہ مت کھولنا۔ لیکن میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور جا کر باہر کا دروازہ کھول دیا۔ باہر مالک مکان کسی بدمست گینڈے کی طرح گھر میں داخل ہوا۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی۔ کہاں ہے وہ مکار انسان جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ وہ اب اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ریحان اپنے کمرے سے نکل آیا۔ اسے دیکھتے ہی مالک مکان بولا کہ تم نے تو کہا تھا رات کو نکاح ہوگا اور اس کے بعد تم اپنے پیسے لے کر چلے جاؤ گے اور اس لڑکی کے ساتھ میں سہاگ رات مناؤں گا۔ یہ سن کر میں جیسے زمین میں دھنس سی گئی۔ ایک اور دھوکہ! یا خدایا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اپنی عافیت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، یہ میری بیوی ہے، اور خبردار جو ایسی کوئی گھٹیا بات کی۔ ریحان غصے سے دھاڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، تو اس لڑکی کی خوبصورتی پر تیرا دل بے ایمان ہو گیا؟ پہلے تو رنگ رلیاں منانا چاہتا ہے۔ مالک مکان خباثت سے ہنسا۔ ریحان نے آگے بڑھ کر مالک مکان کے منہ پر گھونسا مارا۔ نکل جاؤ یہاں سے! وہ غصے سے دھاڑا۔ اگر یہ مجھے نہ ملی تو تیری بھی نہ ہوگی۔ اور مالک مکان نے میری جانب گن کر کے گولی چلا دی، لیکن ریحان بھاگ کر میرے سامنے آیا۔ گولی اسے لگ گئی۔ مالک مکان یہ دیکھ کر بھاگ گیا۔ گولی ریحان کے بازو میں لگی تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسپتال لانا پڑا۔ اس کے بعد جو حقیقت مجھے ریحان نے بتائی تھی اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ ریحان دراصل میرے تایا ابو کا بیٹا تھا جو بیرون ملک رہتے تھے۔ اس نے میری تصویریں دیکھی تھیں اور وہ تب سے مجھے پسند کرتا تھا، پر جب وہ پاکستان آیا تو سب بدل گیا تھا۔ دادا ابو نے اسے ہماری تلاش میں بھیجا۔ مالک مکان کو پتہ چل گیا تھا کہ شادی شدہ نہیں ہوں میں۔ اس کی بری نظریں تھیں مجھ پر۔ چنانچہ ریحان ڈھونڈتے ہم تک پہنچا تو اس نے مالک مکان سے مل کر کھیل رچایا۔ اسے پتا تھا کہ ایسے اس کے ساتھ نہ جاتی اگر مجھے پتا چل جاتا کہ وہ میرے ددیال سے ہے، اسی لیے اس نے پہلے نکاح کیا۔ یہ سب سن کر میرا دل کچھ نرم پڑا۔ ریحان کے کردار اور اس کی اچھائی نے میرا دل جیت لیا تھا، اور پھر میری جگہ گولی کھا کر تو اس نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں خوش تھی۔ ددیال والے ہمیں اپنانے کو تیار تھے۔ میں اب خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ یہ سب ریحان کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔